اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس مہکبار موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے میلاد مصطفیٰ پر خوشی منانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ اے حبیب فرما دیجئے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے باسبب بس چاہیے کہ وہ خوشی کرے اور یہ اس سب مال دھن سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اسی ضمن میں کچھ اور آیات کریمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں مناتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور جب تم پر اللہ کی نعمت ہو جائے تو تم خوب چرچا کرو۔ اسی ضمن میں ایک حدیث شریف پیش کرتا چلوں عن عروة فی روایت طویلۃ قال وسویبۃ مولاۃ لأبی لہب كان ابو لہب آتقها فأرضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما مات ابو لہب اریہ بعض اہلہ بشر حیبۃ قال ماذا لقیت قال لم الق بعدکم غیر انی سقیت فی هذه بعتاقتی سویبۃ۔ اب اس حدیث شریف کا ترجمہ سنیے۔ اب اس کا مفہوم پورا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ابو لہب مر گیا۔ اس کے خواب میں اس کے گھر والوں میں سے بعض نے دیکھا، یعنی کہ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ماذا لقیتا، اے ابو لہب تیرے ساتھ کیا بنی؟ تو ابو لہب کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دن رات عذاب میں گرفتار ہوں، دن رات عذاب ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ کہ سوموار والے دن میرے ہاتھ کی انگلی سے پانی آتا ہے، میں شدید پیاس کی صورت میں اس پانی کو پی لیتا ہوں۔ سامعین محترم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوچھتے ہیں کہ تو نے عمل کون سا کیا؟ یہ کس عمل کے باسبب تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت تجھ پر ہوتی ہے؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ میں نے ایک عمل کیا تھا کہ میری لونڈی جو تھی نا سویبہ، وہ میرے پاس آئی، مجھے آ کر کہتی ہے کہ اللہ نے تیرے بھائی کے ہاں بیٹا دیا ہے اور اس کا نام محمد ہے، اللہ نے تجھے بھتیجا عطا کیا ہے۔ تو میں خوش ہوا، مجھے خوشی ہوئی، میں نے کہا انتی حرۃ، ایسے انگلی کا اشارہ کیا، انتی حرۃ، تجھے آزادی، تو آزاد ہو گئی۔ تو سامعین محترم، ابو لہب جو کافر تھا، بہت بڑا کافر تھا، رسول اللہ کا دشمن جانی تھا، جس کی مذمت قرآن مجید میں آئی تبت یدا ابی لہب، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ عذاب میں تخفیف فرما رہا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں ہے کہ ولا یخفف عنہم العذاب کہ کفار سے نرمی نہیں کی جائے گی، عذاب کے بارے میں کچھ تخفیف نہیں کی جائے گی، کچھ کمی نہیں کی جائے گی، لیکن پھر بھی کفار سے نرمی ہو گئی۔ عمل کیا تھا؟ مسئلہ کیا تھا؟ وہ عمل یہ تھا کہ ابو لہب اتنا بڑا کافر بھی، پھر اس کے بارے میں قرآن میں مذمت بھی آئی ہو، لیکن عمل ایک کیا، حضور کی آمد پر خوشی منائی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابو لہب نے تو ایک انگلی کے اشارے کے ساتھ ایسے خوشی منائی، تو یہ حضور کے غلام ہے۔ وہ تو کافر تھا لیکن یہ حضور کے غلام ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ ایک انگلی سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ سامعین محترم، میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ابھی ہم اسی لفظ ربیع الاول کو ہی سمجھ لیں۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار اور اول کا معنی ہوتا ہے پہلی۔ تو سامعین محترم، اب جب حضور آئے تو اس کا مطلب پہلی بہار آئی۔ میں مثال دے کر اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی ایک باغ کے پاس سے گزر رہا ہو، وہ باغ کو دیکھتا ہے، وہ باغ کے پاس سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے کہ سارا باغ مرجھایا ہے، سارے باغ پر بے رونقی چھائی ہوئی ہے۔ وہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ اس باغ پر کیا بیت گئی۔ وہ مثال کے طور پر آم کے درخت کے قریب آتا ہے، اس پر کوئی بور نہیں ہے، اس پر کوئی پتے نہیں ہیں، وہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ پھر آگے چلتا ہے، پھر بیری کے درخت کو دیکھتا ہے، اس پر بھی پتے نہیں ہیں، اس پر بھی بے رونقی چھائی ہوئی ہے، وہ بھی مرجھا گئی ہے۔ پھر آگے آتا ہے، کیکر کے درخت کو دیکھتا ہے، اس پر بھی پھلواری نہیں ہے، اس پر بھی پھلیاں نہیں ہیں، وہ کہتا ہے ارے اس کو کیا ہوا؟ آگے جاتا ہے، گلاب کے پودے کو دیکھتا ہے،
اب گلاب کا پودا جو ہر وقت مسکراتا رہتا ہے وہ بھی مرجھایا ہوا ہے، وہ بھی بے رونق ہے، وہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ سارے باغ کو کیا ہو گیا، لیکن وہ چلا جاتا ہے۔ کچھ دن بعد واپس اسی باغ کے قریب سے لوٹتا ہے اور دیکھتا ہے، اسی باغ کے قریب سے گزرتا ہے، باغ کو دیکھتا ہے، سارا باغ مسکرا رہا ہے، سارا باغ مسکرا رہا ہے۔ وہ اسی کیکر کے پاس آتا ہے، دیکھتا ہے کہ اب اس پر پھلواری ہے، اس پر پھلیاں ہیں، آم کے درخت کو دیکھتا ہے، اس پر سبزہ ہے، اس پر بور آ گیا ہے۔ وہ گلاب کے پاس آتا ہے، گلاب کے پودے کو دیکھتا ہے، وہ تو مسکرا رہا ہے، اس پر تو پھول ہی پھول لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ حیران ہے کہ یہ وہی باغ ہے، آخر اب اس کو کیا ہوا؟ ایک بندہ آیا، اسے کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ جب تو پہلے آیا تھا تو اس وقت خزاں کا موسم تھا، اس وقت موسم خزاں تھا، اس لیے سارا باغ اجڑا تھا، لیکن جو اب تو آیا ہے اب موسم بہار ہے، اب باغ پر بہار آ گئی ہے، اس لیے سارا باغ مسکرا رہا ہے، اب بہار آ گئی ہے۔ سامعین محترم، بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کی آمد سے پہلے عرب میں خزاں ہی خزاں تھی، عرب میں ظلم ہی ظلم تھا، خباثتیں ہی خباثتیں تھیں، لیکن جب میرے حضور آئے ہر طرف بہار آ گئی، ہر طرف خوشیاں آ گئیں، ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے، چھوٹی سے بڑی چیز سب خوشیاں منا رہی ہے۔ حضرت سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں میں دیکھتی ہوں کنتو املاک السماء تزخرفت، آپ فرماتی ہیں ورأیتو املاک السماء تزخرفت والکون یرقص والہنا فی منزلی نادیت ما ھذا فقیل من العلا لا تسألی عن فضلہ لا تسألی۔ آپ فرماتی ہیں میں دیکھتی ہوں فرشتے اتر رہے ہیں، میرے گھر کے قریب فرشتے اتر رہے ہیں اور کتار در کتار اتر رہے ہیں اور فوج کی صورتوں میں اتر رہے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں کیا معاملہ ہے، کیا ہونے والا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اے آمنہ تو پریشان نہ ہو، تیری گود میں اللہ کا فضل آنے والا ہے، تیری گود میں انبیاء کا تاجدار آنے والا ہے۔ سامعین محترم، ہر چھوٹی سے بڑی شے نے خوشیاں منائی کہ میرے حضور آ گئے، ہر چیز نے خوشیاں منائی، ارے انسان تو کیا جانوروں نے خوشیاں منائی، چرند پرند نے خوشیاں منائی کہ حضور آ گئے ہیں۔ اب کوئی اکا دکا شخص خوشی نہ منائے تو اس کی مثال اسی درخت جیسی ہے جس کی جڑیں زمین کے ساتھ مضبوط نہیں ہیں۔ سامعین محترم، وہ درخت سوکھا ہوا ہے، اس کی جڑیں زمین کے ساتھ مضبوط نہیں ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو درخت سوکھ جائے اس پر خزاں ہو پھر وہ سوکھ جائے تو بندہ کہتا ہے اس کی جڑیں زمین کے ساتھ مضبوط نہیں ہیں، اس کا تعلق زمین کے ساتھ مضبوط نہیں ہے۔ جو شخص خوشی نہیں مناتا اس کا تعلق میرے آقا سے مضبوط نہیں ہے۔ ارے جن کا تعلق میرے آقا سے مضبوط ہے وہ تو پکار رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ آئے، بہاراں مسکرا پئیاں، گھٹاواں نور برساون، ہماواں مسکرا پئیاں، جتھوں جتھوں بھی لنگتی جاندی ڈاچی حلیمہ دی، وہ تھاواں بن گئیاں جنت اور راواں مسکرا پئیاں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میلاد مصطفیٰ پر خوشی منانے کی توفیق عطا